والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اسلام میں خواہ کوئی موقع ہو، عید و برات کا موقع ہو یا عام حالت ہو یا کوئی اور نوعیت ہو، ہر صورت میں، ہر حالت میں اسلام جو ہے امن کی تعلیم دیتا ہے اور امن کا ہی پیغام دیتا ہے، امن ہی کا حکم دیتا ہے. اور اس سے ہٹ کر ماباقی جو ہماری عبادتیں ہیں اور ہمارے جو طور طریق ہیں، ان طور طریق اور عبادات کو انجام دینے کا بھی ایک عمدہ اچھا طریقہ اسلام نے ہم کو بتلایا کہ کس طرح پرامن طریقے سے ہم اپنے عبادات انجام دیں، خواہ وہ قربانی کی شکل ہو، خواہ وہ نماز کی شکل ہو، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل ہو، خواہ وہ حج کی شکل ہو. ہر صورت میں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں یا جہاں انفرادی عبادتیں ہوتی ہیں، ہر دو صورت میں بھی ہم کو بتلایا گیا کہ ہم کو ہر صورت میں جو ہے امن برقرار رکھنا ہے، اخلاق برقرار رکھنا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر عمل میں لانا ہے. یہی ہمارے لیے حکم دیا گیا. اب جو عید آ رہی ہے، اس میں ساری دنیا میں مسلمان جو ہے قربانی دیتے ہیں. آج سے نہیں 1400 سال سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے اور نماز عید ادا کرتے ہیں. اور مکہ مکرمہ اور ادھر جو ہے حج کا بڑا ایک موقع ہوتا ہے، تو وہ تو خیر وہاں کے ساتھ خاص ہے، لیکن ساری دنیا میں عید اور قربانی، نماز اور قربانی، یہ جو ہے بالکل اپنی جگہ سلسلہ جاری ہے. اس کے لیے بھی ہم کو بتلایا گیا کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کوئی بیمار نہ ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، یا وہ بیمار جانور کے کھانے سے خود کو بھی نقصان ہو، دوسروں کو بھی نقصان ہو، ایسا نہ ہو. اچھا جانور ہو. بتلایا گیا کہ بھئی یہ جانوروں کی قربانی ہے. ان جانوروں کی قربانی سے آپ جو ہے مقصد کیا ہے اس قربانی کا؟ ایک تو اللہ کی اطاعت ہے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کی مدد ہے، پڑوسیوں کی مدد ہے، غریبوں کی مدد ہے. کہ بھئی خود جیسا خوشی میں آپ جو عید منا رہے ہیں، ویسے ہی اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرو جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے. یہ اصل مقصد ہے. تو اسی طرح جو ہے اس موقع پر جو ہے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا کہ خود بھی کھاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی دو اور اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دو. سب کو تقسیم کرو اور سب مل کر کھاؤ تاکہ اس خوشی میں سبھی شریک رہیں. یہ ہے. یہ نہیں بتلایا کہ پورا کا پورا گوشت خود ہی کھا لے، ایسا نہیں. حکم تو یہ دیا گا کہ سب 3 حصے کرو تاکہ سب اس میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکے. یہ مطلب ہے. اور مدد ہو سکے غریبوں کی. تو عید کا موقع یہ اللہ کی اطاعت کا، عبادت کا بھی ہے اور غریبوں کی مدد کا بھی ہے. اب رہا جو قربانی نہیں دے سکتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے لیے کوئی جو ہے مقرر نہیں کیا کہ تم کیوں نہیں دیے، اس کی سزا کیا ہے. جو قربانی دے سکتے ہیں ان کے اوپر ہی قربانی واجب ہے، انہی سے بات پوچھ ہوگی. تو اس لحاظ سے اب آنے والی عید کے موقع پر ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی دیں. اور اس میں جو ہے حکومت کے قاعدے جو صحت پر مبنی ہیں اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اور کرونا کا جو وبا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں تاکہ ہمارے کسی بھی عمل سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. اس کا خیال رکھیں. خواہ نماز ہو، خواہ قربانی ہو یا کوئی ہو، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پرامن طریقے سے آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی عبادات قربانی انجام دیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق